یوم القیامہ لیس فی وجہہ مزعۃ لحم متفق علیہ۔ آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ اس حدیث میں ایک ایسے بندے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو بندہ اپنی ضرورت کے بغیر، کسی بھی حاجت کے بغیر لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، لوگوں سے مانگتے پھرتے رہنا، سوال کرتے رہنا، اس سلسلے میں یہ حدیث ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن بہت سارے لوگ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ جو اہل ایمان ہیں تو ایمان والوں کی پہچان یہ ہوگی مومنوں کی کہ ان کے چہرے چمکدار ہوں گے، سفید ہوں گے، اور جو کافر ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے، کالے پڑ گئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے حدیث میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جیسے جو اذان دیتے ہیں تو یہ قیامت کے دن اپنی اونچی گردنوں سے پہچانے جائیں گے، یعنی سب سے اونچی جو گردنیں ہیں یہ مؤذنوں کی ہوگی۔ اطول الناس اعناقا یوم القیامہ۔ اسی طریقے سے جو لوگ برابر وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کرنے کے جو اعضاء ہے یہ چمک رہے ہوں گے، تو اللہ نے پہچان بتلائی ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر جو بغیر ضرورت کے مانگتا ہے اس کی صورت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیسے کر دے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یزال الرجل یسأل الناس، کہ آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، سوال کرنا یعنی مانگنا، برابر لوگوں سے مانگتا رہتا ہے حالانکہ اسے ضرورت نہیں ہے۔ سماج میں ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جن کو کبھی ضرورت پڑ جائے، کبھی کبھار انسان اپنی ضرورت کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے اور کسی سے کچھ مانگے، یہ برا نہیں ہے، لیکن ایک انسان اپنا سارا کام دھندا سب کچھ چھوڑ کر کے صرف لوگوں سے مانگنا رکھے کہ کبھی اس سے مانگا کبھی اس سے مانگا اور خود محنت مزدوری نہیں کر رہا ہے، کوئی محنت مزدوری نہیں کرنا ہے، لوگوں سے مانگنا ہے۔ یا جس طریقے سے آج کل ہم فقیروں کو دیکھتے ہیں رمضان میں خاص کر کے کہ کچھ نہیں ہے، وہ روزانہ صرف مانگتے ہی رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ وہ مانگنے والے ہیں کہ ان کے پاس آپ سے زیادہ پیسہ ہے، یہ روزانہ مانگ کر کے 2 3 4 ہزار روپے کما لیتے ہیں پورا شہر گھوم کر کے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے بغیر ضرورت کے، ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے، کام نہیں کرتا، مانگ رہا ہے، تو کہتے ہیں حتی یاتی یوم القیامہ، تو کہتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا وہ لیس فی وجہہ مزعۃ لحم، کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ آپ خالی تصور کیجئے کہ ایک انسان کا ایک پورا جسم ہے، اس جسم سے اگر گوشت ہٹا دیا جائے تو یہ ہڈی کا ڈھانچہ کیسا لگے گا آپ کو؟ دیکھنے میں آپ کیسا محسوس کریں گے کہ ایک انسان اس کے پورے بدن سے گوشت ہی ہٹا لیا گیا۔ پیارے نبی کہتے ہیں اس کے چہرے سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کے چہرے پر گوشت کا ایک بھی ٹکڑا نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں گے جس کا چہرہ ایسا ہو کہ جس پر ایک بھی گوشت کا ٹکڑا ہی نہ ہو، گوشت ہی نہ ہو، تو وہ انسان دکھے گا کیسے؟ یہ ایک بھیانک صورت ہے کہ دنیا میں انسان کو ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک مسلمان کو جو تعلیم ہے وہ محنت کی تعلیم ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن ایسا ہونا چاہیے کہ وہ محنت کرے، محنت کر کے کمائے۔ انسان چاہے تھوڑا سا کماتا ہو، زیادہ کماتا ہو، محنت کرنا چاہیے۔ آج یہ بہت سارے بھائی یہاں بیٹھتے ہیں، یقیناً یہ ان کی روزی حلال ہے،
حلال روزی کہ یہ روزے کی حالت میں سب کچھ برداشت کرتے ہیں، سامان اٹھاتے ہیں، اتنی محنت مشقت کرتے ہیں، تو یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق محنت کرنے والے لوگ۔ اور آج بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ چاہتے ہوئے بھی محنت نہیں کرتے ہیں، نہ وہ اپاہج ہیں، نہ وہ کسی بڑی بیماری میں ہیں، نہ ان کو کوئی پریشانی ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، اور ہمیشہ عزت کی اور خودداری کی انسان میں ہونی چاہیے، اور انسان کے پیٹ میں نوالا جو جائے کہ وہ اس کی محنت کا نوالا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ آج کا جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت جو وصیت کی تھی، انتقال جو وصیت کی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان وصیتوں میں سے ایک دو وصیت اگر کوئی بھائی جانتا ہو تو بتا سکتا ہے۔ ہاں، نماز ایک وصیت جو تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انتقال کے وقت بھی آخر تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی وصیت کرتے تھے۔ دوسری جو وصیت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ خادم، نوکروں، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، کہ جو بھی تمہارے پاس خادم ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، نوکر ہیں، غلام ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔